السلام علیکم۔ ہم آکسفورڈ کی اردو کی دوسری جماعت کی کتاب کرن کی ایک نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس میں ہے ٹوٹ پٹوٹ کی موٹر کار، اس کا نام ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اس موٹر کی شان نرالی، دو سیٹوں دو پہیوں والی، تین انجن اور ہارن چار، ٹوٹ پٹوٹ کی موٹر کار۔ اب بھائی ایسی تو کوئی گاڑی آپ نے دیکھی ہی نہیں ہوگی، تو یہ عجیب و غریب گاڑی ہے، دو سیٹیں اور دو پہیے، تو اور انجن بھی تین ہے، حالانکہ گاڑی میں انجن ایک ہوتا ہے، ہارن بھی ایک ہوتا ہے، اس میں چار چار ہارن ہے، تو یہ بچوں کی کوئی خاص کھلونا گاڑی لگ رہی ہے مجھے۔ ساتھ ہوا کے اڑتی جائے، دائیں بائیں مڑتی جائے، بڑی ہی سیانی بڑی ہوشیار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ دیکھیں اگر آپ اس کو روانی سے تیزی سے نہیں پڑھیں گے تو یہ وزن میں نہیں آ پائے گا، دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ۔ ساتھ ہوا کے اڑتی جائے، دائیں بائیں مڑتی جائے، بڑی ہی سیانی بڑی ہوشیار۔ اس کو اٹک اٹک کے نہیں پڑھنا ہے، بڑی ہی سیانی نہیں، بڑی ہی سیانی بڑی ہوشیار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ یہ ٹوٹ بٹوٹ صاحب ہیں، ان کی موٹر کار ہے یہ۔ تو ہوا کے ساتھ اڑتی جائے مطلب بہت تیز رفتار کوئی چیز چلتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوا کے ساتھ اڑ رہی ہے، ہوا سے باتیں کر رہی ہے، یعنی بہت تیز چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اڑنے کی طرف اشارہ نہیں ہوتا بلکہ تیز رفتاری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دائیں بائیں مڑتی جائے، بہت سیانی کار ہے، بڑی ہوشیار ہے، اپنے حساب سے خود بخود کہیں نہ کہیں دیکھ کر ٹکر ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی کہیں رک جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، ایسا لگ رہا ہے اتنی سیانی کار ہے۔ سیانہ کہتے ہیں سمجھدار کو، عقل مند کو سیانہ یا سیانی۔ اس موٹر کا اللہ بیلی، اللہ بیلی کہتے ہیں ہمارے ہاں کلچرلی اللہ نگہبان، اللہ محافظ، یعنی اللہ حافظ، یعنی تمہارا اللہ خیال رکھے گا انشاءاللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اس موٹر کا اللہ بیلی، کوئی نہ ہو تو پھرے اکیلی، گھومے گلی گلی بازار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ دیکھیں آپ میری طرح سے پڑھیے گا اس کو، گھومے گلی گلی بازار۔ تو اس موٹر کا اللہ بیلی، اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہو تو یہ اکیلی ہی گھومتی رہتی ہے، اور کبھی گلیوں میں کبھی بازاروں میں ادھر سے ادھر، امیجنری ظاہر ہے، اصل میں تو چھوٹی سی کھلونا گاڑی ہے، تو امیجنری طور پہ کبھی گلیوں میں کئی بازاروں میں گھومتی رہتی ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ کوئی کہے یہ بائسیکل ہے، اب اس کو بولیں گے اس طرح سے وزن میں بنانے کے لیے۔ کوئی کہے یہ بائی سائیکل ہے، کوئی کہے یہ ٹرائی سائیکل ہے، کوئی کہے یہ موٹر کار، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ ٹھیک ہے، کوئی اس کو بائسیکل کہتا ہے، کوئی اس کو ٹرائی سائیکل کہتا ہے، کوئی اس کو موٹر کار کہتا ہے۔ جو چاہو جیسے چاہو اسے چلا لو، جو بھی چاہو اسے بنا لو، بمبو کاٹ کا بمبو کاٹ، بمبو کاٹ کا بمبو کاٹ ہے، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ اچھا سب سے پہلے تو اس کے آخر میں ہے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وزن اس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ جیسے چاہو اسے چلا لو، جو بھی چاہو اسے بنا لو، بمبو کاٹ کا بمبو کاٹ، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بمبو کاٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی لفظ ہے بیمبو، بیمبو بانس کو کہتے ہیں، اور یہ کارٹ ہے، یہ بانس کی بنی ہوئی سواری ہوتی ہے۔ عام طور پہ جب گھوڑے کو نیا نیا چلانا سکھا رہے ہوتے ہیں نا، تو گھوڑے کے پیچھے ایک، میں ایسی رف سا گھوڑا بناتا ہوں، آپ لوگ مذاق مت اڑائیے گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہ آپ کا گھوڑا ہے، یہ اس کے پیچھے ایک ایسی چھوٹی سی کارٹ بنائی جاتی ہے جس پہ دو پہیے لگے ہوتے ہیں، بس ڈائریکٹ، لمبی چوڑی گھوڑا گاڑی نہیں ہوتی بلکہ سیدھے سیدھے دو بانسوں سے، بانس کی ایک کارٹ سے بنا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کو نیا نیا ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی پہ کیسے چلے گا، اس کو بیمبو کارٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور اب آہستہ آہستہ بیمبو کارٹ سے ہوتے ہوتے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا چلا گیا اور یہ بمبو کارٹ بن گیا۔ بمبو کارٹ جو ہے وہ کسی بھی سستی سی چھوٹی موٹی سواری کو کہتے ہیں،
جیسے موٹر سائیکل کو ہی بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ میرا بمبو کارٹ ہے، بس ایسے ہی. تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ ایک گھوڑے کے پیچھے لگنے والی سواری کی طرح سے ہی لیں گے. بمبو کاٹ کا بمبو کاٹ ہے نہیں لگائیے گا. جیسے چاہو اسے چلا لو، جو بھی چاہے اسے بنا لو، بمبو کاٹ کا بمبو کاٹ، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. رنگت اس کی کالی کالی، صورت اس کی بھولی بھالی، قیمت اس کی 60,000، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. تو بالکل کالی سی رنگ ہے، بھولی بھالی سی دکھتی ہے، اور 60,000 کی. یہ بھی ایسے انہوں نے امیجنری طور پہ بچے کھیلتے ہیں نا تو اپنی چیزوں کی قیمت بتاتے ہیں، اور میری چیزوں تو 2 لاکھ کی ہے میری گاڑی. تو ایسے کر کے قیمت اس کی 60,000، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. ٹھیک ہے جی. تو بہت اچھے بڑے شاعر تھے غلام صوفی مصطفیٰ تبسم، صوفی تبسم کہتے تھے ان کو. تو ان کی لکھی ہوئی بڑی اچھی سی پوم ہے. تو اس کو آپ بھی اچھی طرح پڑھ کے سنائیے. تب تک ہم اگلے لیسن کی ویڈیو بناتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.